عامر صاحب، آپ نے فہد صاحب کو سنا. فہد صاحب از ویری پیسمسٹک. آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ موجودہ لینڈسکیپ کے حوالے سے مزید خرابی ہونے جا رہی ہے یا کوئی بہتری کا کوئی امکان موجود ہے؟ بھئی امید تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، لیکن حقیقت فزدانہ سوچ میری سمجھ میں یہی آتی کہ چیزیں جو ہیں وہ غالباً مزید سخت ہوں گی، مزید مشکل ہوں گی، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر کبھی نہ کبھی انشاءاللہ صحیح بھی ہو جائیں گی. اچھا، چیزیں کیوں خراب ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے مرد سے کشتی لڑے، جو لوگ پیغام لے کر آ رہے ہیں، جو یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت ملک کے اندر یہ مسائل ہیں اور آپ پہ یہ کوئی اگر تنقید کرے حکومت پر اس کے فیصلوں پر، یہ اس کا علاج کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں کے اندر فوراً جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ کوئی چیزوں کو تبدیل کرنے جائیں گے. اور اس کو میں اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ بھی ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے، وہ چاہے نواز شریف صاحب کی پہلی دور حکومت ہو، دوسرا ہو، اس کے بعد جب بھی آئی ہے، ان کا ہمیشہ میڈیا سے کانفلکٹ ہوا ہے اور ایک عدم برداشت آپ کو نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ فوراً جو ہیں وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمیں اس کے لیے کچھ صحافیوں کو بھی جدوجہد کرنی پڑے گی، اور جو ان کے پھر اپنے اتحادی ہیں، خدا کرے وہ کچھ ان کو سمجھائیں. پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم جو ہے مطلب ہے جمہوری اقدار پہ یقین رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ میڈیا کو کچلنے میں عام میں صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں میں سمجھتا اس وقت ہے. مسئلہ جو ہے وہ صرف عام صحافیوں کا نہیں ہے. یہاں پر جو بھی پاکستانی لکھنے پڑھنے بولنے سے دلچسپی رکھتا ہے نا، وہ اس وقت جو ہے وہ پیکا قانون کی زد میں ہے اور وہ حکومت کی زد میں ہے کہ جو کوئی ایسی اختلافی بات کرتا ہے آپ اس کے خلاف مقدمہ قائم کر دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں یا کوئی اور اس کے خلاف اقدام. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اپنی طرف آؤں گی کہ اب یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں عامر صاحب کو تھوڑی سی ہے امید بہتری کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں امید اچھی کی رکھنی چاہیے. آپ بہرحال پیسمسٹک لگے. آپ کو اب کیا لگ رہا ہے پاکستان کی عالمی دنیا میں امیج کیا جا رہی ہے؟ جب ہم پروگریس حاصل کر رہے تھے پاکستان کے میڈیا فریڈم کے تناظر میں، وہ پروگریس ہم نے خود ہی ریورس کر دی. دنیا ہمارے بارے میں کیا تاثر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوگی اس وقت؟ دیکھیے جہاں تک کا تعلق ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے امیج کو کیا ہو رہا ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس پہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ حد تک ہوئی ہے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ اس میں شامل ہے، ظاہر بات ہے میجورٹی سے پاس ہوا ہے، گورنمنٹ نے اس کو پروملگیٹ کیا ہے اور پارلیمنٹ نے اس پہ ٹھپا لگایا ہے، تو یعنی اس حوالے سے کم از کم اس کو ایک آفیشیل قسم کی لیجیٹمیسی تو مل گئی ہے. لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ میڈیا کے خلاف جب قوانین بنتے ہیں تو ان کو مس یوز کرنے کا جو سکوپ ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. پیکا لاز میں مجھے ہی لگتا ہے کہ اس وقت جیسے جیسے اب اس پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے تو یہ معاملہ ضرور اٹھے گا، اور اگر یہ ٹرینڈ بنا، یعنی اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ باقاعدہ طور پر ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے آزادی رائے پر قانون سازی کے تحت، قانون کے تحت، تو میرا خیال ہے پھر کچھ حد تک شور مچے گا. لیکن ابھی اس وقت اگر آپ میرے سے پوچھیں تو دنیا میں اس قانون کے حوالے سے اتنا شور نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ حرارت محسوس ہو. ہاں، اور نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ حرارت محسوس ہو. عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو صحافت کا اس وقت صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں اس سے عالمی دنیا ہمارے بارے میں میڈیا فریڈم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہوگی؟ خیال میں اب پرسیپشن کی پرواہ جو حکومت کو ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ تو بڑا وہ والا سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ منفی پرسیپشن ہے، اندرون ملک بھی بہت منفی بن رہا ہے ہمارا، ملک سے باہر بھی ہمارا جو ہے منفی بن رہا ہے. اور کیونکہ ہم اپنے آپ کو جمہوری ریاست کہتے ہیں تو لوگوں کا ہم پہ جانچنے کا پیمانہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اگر آپ کوئی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتے، آپ نارتھ کوریا ہوتے، تو پھر آپ کو کسی اور طرح سے جانچا جاتا. اب ہماری ایک ڈائیکاٹمی ہے، ہم جمہوریت کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا آئین کہتا ہے کہ جی ادارے کہتے ہیں نا خیال کی آزادی اظہار کی جو ہے ہمیں ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے ہمارا، لیکن اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً یہ ہوا کرتا تھا کہ فیک نیوز آج کا مسئلہ نہیں، فیک نیوز ہمیشہ سے اس ملک میں اور دنیا میں مسئلہ رہا ہے، لیکن جو جھوٹی خبر ہوتی ہے اس کو آکسیجن نہیں ملتا.
جو منفیت ہوتی ہے اس کو آکسیجن نہیں ملتا کیونکہ عوام اس کو رد کر دیتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ اس حکومت کے میں سمجھتا ہوں کہ اقدامات کی وجہ سے یا جس طرح سے اس نے الیکشن جیتا ہے اس کی لیجیٹمیسی کو لوگ کویسچن کرتے ہیں, تو ان کو ایکو چیمبر جو ہے ان کے خلاف تنقید کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, جس نے اس حکومت کو بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو جہاں تک پرسیپشن کا تعلق ہے تو ظاہر پرسیپشن منفی ہے, اور لیکن اب اس حکومت کو یا جو ہمارے حکمراں ہیں ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں. صحیح. فہد صاحب یہ بتائیے کہ سارے ایشو میں قصوروار آپ کو کون لگتا ہے, حکومت لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے صحافیوں کی بھی کوئی غلطی ہے؟ جب ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں تو جو جس کے اوپر دباؤ ہے, جس کے اوپر پریشر آ رہا ہے, اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا قصور ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ تو بہت حد تک ایک غدر مچا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, آپ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ حکومت کے ہوگی آپ کے نزدیک ذمہ دار اس ساری صورتحال کی, یا آپ کو صحافیوں کا کردار بھی کسی حد تک قصوروار نظر آتا ہے؟ یہ جو صحافیوں پہ تنقید ہے حکومت کی, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ یہ کہیں کہ جی بالکل غلط ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں میڈیا میں سنسنی خیزی ہے. یہ میں مین اسٹریم کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جو ہے نیوز کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت محدود ہے. ہم سے وہ 4-6 جو بڑے ٹاپکس ہیں اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں, اور جو 100-50 لوگ ہیں وہی آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, 200 کہتے ہیں نا 50 ملین لوگوں کا ملک ہے. تو ہم لوگ بہت ساری ان جگہوں پہ توجہ نہیں دیتے, ان مسائل پہ توجہ نہیں دیتے, ان آوازوں پہ توجہ نہیں دیتے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں, جن کو ہمیں رپورٹ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. بالکل تو یہ ہمارے اوپر تنقید بنتی ہے. دوسرا یہ بنتی ہے کہ سنسنی خیزی ہے, اور وہ ہم لوگ اپنے اوپر اکاؤنٹیبلٹی, سیلف سینسرشپ, میں سینسرشپ کا لفظ غالباً غلط ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جی ہم جو چیز دے رہے ہیں کیا اس کی ریلیونس ہے, کیا ہم اس میں ایگزیجریشن سے تو کام نہیں لے رہے, مبالغہ آرائی تو نہیں کر رہے, تو اور چیزوں کو صحیح کانٹیکس میں پیش کر رہے ہیں. وہ بالکل یہ ہمارے اوپر تنقید بنتی ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ بازار کا چوراہا ہے. ہم جس طرح سے ایک زمانے میں چائے کی دکان پہ سڑک پر بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے, اور اس میں جو دل میں چاہا کہہ دیا کرتے تھے, کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ 4-6 لوگوں کی محفل ہوا کرتی تھی. آج وہ محفل فیس بک پر اور ٹویٹر یا ایکس کے اوپر بڑھ گئی ہے. تو اس کو میرے خیال میں اس پہ حکومت کو اتنا زیادہ سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو آپ یہ جو ایک منفیت یا جھوٹ ہے وہ خود بخود لوگ رد کر دیں گے. ماضی میں بھی آپ یاد کریں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے حکومت, اس میں بہت ایک ہماری محدود طبقہ رہا ہے جو ہمیشہ سے تنقید کرتا رہا ہے, لیکن ان کو کبھی ایکو چیمبر میں آکسیجن نہیں ملا کرتی تھی. اب کیونکہ حکومت کی لوگ لیجیٹمیسی کو اس پہ سوالیہ نشان ہے, تو اس کو ایک بہت زیادہ ایکو مل رہا ہے. فہد صاحب, آپ جاتے جاتے یہ بھی بتائیے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی ندامت یا پشیمانی آپ کو حکومت کے چہرے پر نظر آ رہی ہے؟ کوئی حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتری لانا چاہتی ہے سارے لینڈسکیپ میں؟ میرا اس پہ یہ موقف ہے کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے. اچھا. اور وہ قانون کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آزادی رائے کا ایک کور استعمال کر کے جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور کیریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے, اس کی روک تھام ضروری ہے. کیونکہ اس سے معاشرے میں نہ صرف یہ کہ بے چینی ہو رہی ہے بلکہ انتشار بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. تو ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جس سے اس چیز کی روک تھام ہو. مگر کیا پیکا وہ قانون ہے؟ میرا اس میں موقف یہ کہ پیکا میں کیونکہ جھوڑ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے اس سے صرف وہ کام نہیں ہو رہا جو اس کا مقصد تھا, بلکہ اس کو ابیوز کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے. تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ قانون بالکل ہونا چاہیے, لیکن پیکا لاز کو ریویو کرنا چاہیے. تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے فریش مشاورت ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں جو ہیں بشمول اپوزیشن, وہ ایک بار پھر مل کر بیٹھیں اور اس تمام پروسیس کے ذریعے اس قانون میں کچھ ترامیم لائیں تاکہ یہ واٹر ٹائٹ ہو, اس میں ابیوز کا جو سکوپ ہے وہ کم ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے یہ لایا جا رہا ہے جو کہ درست مقصد ہے وہ بھی پورا ہو. اس لیے تھوڑا سا میرے خیال میں گورنمنٹ کو لچک دکھانی چاہیے, انیشیٹو لینا چاہیے اور پیکا قوانین کو ریویو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ریگولیشن ود رسی عامر صاحب, فہد صاحب کہہ رہے ہیں, اور واٹر ٹائٹ قوانین ہونے چاہیے, اس کو ابیوز کرنے کا مارجن اس میں بہت کم نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے. آخر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی عامر صاحب کہ حکومت نے جو اس وقت صحافت کا حال کیا ہوا ہے, آپ کا تجویز کردہ وے فارورڈ کیا ہے, اور آپ کے نزدیک حکومت کو کوئی پشیمانی ہے, کوئی شرمندگی یا
وہ بہتری لانا چاہ رہے ہیں اس میں، آپ کو لگتا ہے؟ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے فی الوقت اس چیز میں دلچسپی رکھتی ہے کہ جی ہمیں حالات کو بہتر کرنا ہے آزادی صحافت کے حوالے سے یا آزادی اظہار کے حوالے سے. اس وقت وہ اتنی زیادہ تنقید کی زد میں ہے، اور ہماری ریاست کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا اتنے زیادہ بڑے بڑے تضادات کا سامنا ہے کہ بلوچستان کا الگ مسئلہ چل رہا ہے، کے پی کا الگ مسئلہ چل رہا ہے، ایک وہ اپوزیشن ہے کہ جو سسٹم کے اندر ہے جیسے پی ٹی آئی، ایک وہ اپوزیشن ہے جو سسٹم سے باہر ہے. تو یہ لوگ بہت حساس ہو گئے ہیں، اور جتنی ان پہ تنقید بڑھ رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ ڈریکونین لاز لائیں گے تو ہم جو ہے سب اچھا کی خبر ہمارے پاس آنے لگے گی. میرے خیال میں لیکن یہ حکمت عملی جو ہے کام کرنے والی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ آپ اپنے بنیادی تضادات کو حل کریں، اور جو بھی قانون سازی کرنی ہے. فیک نیوز صرف حکومت کا مسئلہ نہیں، فیک نیوز میرا بھی سب کا مسئلہ ہے، بالکل. پڑھنے والے کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے جو بھی قانون سازی کریں اس میں کم از کم اسٹیک ہولڈر سے کو آپ اعتماد میں تو لیں. آپ 2-4 گھنٹوں میں قانون پاس کر دیتے ہیں، بغیر بحث کے پاس کر دیتے ہیں، بغیر لوگوں کو اعتماد میں لیے پاس کر دیتے ہیں، منظور کر دیتے ہیں. تو اس سے تو آپ جو ہے حالات کو مزید پیچیدہ کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے آج جو پڑھا لکھا پاکستان ہے وہ آپ دیکھیں کہ حکومت پہ آپ کو بہت زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جو ہے نظام پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، ہر پڑھے لکھے پاکستانی کا مسئلہ ہے جو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے. وہ سب کے سب جو ہیں آج پیکا قانون کی بالکل صحیح ہے. جو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے یہ ان تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے.